अज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा बाब है उसका नाम है उन गुनाहों के। ये जो बाब है उन गुनाहों का है जो कबीरा है, फिर उनमें बड़े बड़े कौन से गुनाह हैं उनका बयान। अच्छा जी, इसकी पहली जो रवायत है ना वो है अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हा से। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ना बतलाऊं मैं तुमको बड़ा कबीरा गुनाह? 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। शिर्क करना अल्लाह के साथ, ये तो जाहिर है कि सबसे बड़ा गुनाह है। दूसरे, नाफरमानी करना माँ बाप की। तीसरे, जो हमने कभी नहीं सोचा होगा, तीसरा झूठी गवाही देना या झूठ बोलना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकिया लगाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और बार बार ये फरमाने लगे ताकि लोग खूब आगाह हो जाएं और इन कामों से बाज रहें। हमने अपने दिल में कहा, काश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप रहें ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा रंज ना हो इन गुनाहों का ख्याल करके कि लोग इनको किया करते हैं। अच्छा जी, आगे इसका फ़ायदा इसका थोड़ा लंबा है, उसका मैं मुख्तसर सा आपको बता देता हूँ, लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाकर इसका सारा फ़ायदा एक वीडियो में पढ़ दूँगा। यहाँ पर जो है ना उलमा ने अपने जो उलमा जो है ना, काफ़ी उलमा है ना, उन्होंने उनके अक़वाल और जो काफ़ी कुतब हैं दीन की, उनकी लिखी हुई कुतब और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा, उन सब के अक़वाल वगैरह मौजूद है। उन सब की बातें कि कबीरा गुनाह क्या है और उनकी तारीफ़ क्या है, कौन से गुनाह कबीरा हैं, कौन से सगीरा हैं, सगीरा क्या होता है, कबीरा क्या होता है, इस टाइप की चीज़ें लिखी हुई हैं। और यहाँ पर जो मफ़हूम है ना, वो आपको मेन बात बता देता हूँ कि जो कबीरा है ना गुनाह, बड़े गुनाह जिन पर जहन्नुम का वादा हो या जिन पर अल्लाह की लानत हो, वो वाले गुनाह कबीरा हैं। और जिन पर यह है कि जो गुनाह जिनको करने के बाद इंसान को शर्मिंदगी हो बहुत ज़्यादा और इंसान उनसे बचे, वो कबीरा गुनाह है। ये भी उलमा का एक हिसाब से दलील थी। बेसिकली बड़े गुनाह कबीरा हैं और छोटे गुनाह सगीरा हैं। और कुछ गुनाह जो जिनको बताया नहीं गया कि वो कबीरा हैं या सगीरा हैं, क्योंकि जैसे वो 10 रमज़ान के लास्ट जो रोज़े होते हैं उनमें ताक रातें होती हैं 5, और उनमें एक शब कदर की रात घूमती है। वो अब किसी को नहीं पता होता कि कौन सी है, क्योंकि उसको छुपाया गया ताकि हम ज़्यादा मतलब सारी रातों में इबादत करें। क्योंकि अगर पता होगी कि वो रात कौन सी है, तो अगर उस रात को फिर इतनी बड़ी ज़्यादा फजीलत हासिल है, तो उस रात पे अगर कोई गुनाह करेगा तो उसको ज़ाहिर सी बात है कि गुनाह भी बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए उसको छुपाया गया। और वैसे ही कुछ गुनाह भी हैं, उनको छुपाया गया कि वो सगीरा हैं या कबीरा, ताकि लोग उनको कबीरा जानकर उनसे दूर रहें। अब ये सारी बात हो गई। अब अच्छा जी, हर गुनाह जो है ना, हर गुनाह तौबा से इस्तग़फ़ार से माफ़ हो जाता है। और जो सगीरा गुनाह है ना, कबीरा गुनाह जैसे कि बार बार कबीरा गुनाह करेंगे ना तो वो सगीरा हो जाएगा। बार बार सगीरा गुनाह करेंगे तो वो कबीरा हो जाएगा। मतलब छोटे गुनाह अगर बार बार करेंगे तो वो बड़ा गुनाह बन जाएगा। इसलिए हमें चाहिए उनसे भी बचें। और माँ बाप की नाफरमानी ये हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पर अल्लाह की इताअत हो वहाँ पर सबसे पहले अल्लाह की इताअत आती है, माँ बाप की इताअत बाद में आती है। और कबीरा गुनाह सब माफ़ नहीं होते। कुछ ऐसे कबीरा गुनाह होते हैं जिनको माफ़ करवाने के लिए ना सिर्फ तौबा इस्तग़फ़ार काफ़ी नहीं होती, उनके लिए और भी काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे अगर हमने किसी का हक़ खाया तो उन गुनाहों में जब तक हम उनका हक़ उन पर लुटा नहीं देते, या वो हमें अपना जो हमने उनके साथ ज़्यादती किया वो माफ़ नहीं करते, उस वक्त तक हमें माफ़ी नहीं मिलती। इस तरह से और भी कई गुनाह हैं। अच्छा जी, आगे हम हदीसों को देखते हैं। अगली रवायत है, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाहों के बाब में वो शिर्क करना है अल्लाह के साथ, और नाफरमानी करना माँ बाप की, और खून करना नाहक और झूठ बोलना। देख लें, अब दूसरी हदीस आई है ये सगीरा गुनाहों की, कबीरा गुनाहों की। दूसरी हदीस आई है कबीरा गुनाहों की, और इसमें भी झूठ बोलना आया है, जो हम लोगों ने आज अपना तकिया कलाम बनाया हुआ है। आज हम मजाक में भी झूठ ना बोलें तो हमारा मजाक नहीं कोई सुनता। आज हमारा ये अलमिया, ये हमारी सोच बनी हुई है।
اچھا جی، اگلی حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کبیرہ گناہوں کا، یا آپ سے پوچھا کسی نے کبیرہ گناہوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کرنا اللہ کے ساتھ اور ناحق خون کرنا اور نافرمانی ماں باپ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو بتلاؤں سب سے کبائر میں کبیرہ وہ جھوٹ بولنا ہے یا جھوٹی گواہی دینا؟ شعبہ نے کہا میرا گمان غالب یہ ہے کہ جھوٹی گواہی کو فرمایا۔ ہاں جی، جھوٹی گواہی دینا بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور خاص طور پر اگر اس جھوٹی گواہی سے کسی کی جان پہ خطرہ آ جائے تو یہ بہت ہی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اچھا جی، اس کا فائدہ ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے جو فائدہ اوپر نقل ہوا وہ اس مقام سے متعلق ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو شرک سے کیوں کر بڑھایا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس محل پر جھوٹی گواہی سے ڈرانا منظور تھا، کیونکہ خوف ہوگا لوگوں کے پڑ جانے کا، اور گناہ میں اگرچہ جھوٹی گواہی یا جھوٹ بولنا شرک کے برابر نہیں، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور ایک بھید یہ بھی ہے کہ شرک در حقیقت ایک قسم ہے جھوٹ کی، ایک قسم ہے جھوٹ کی یا جھوٹی گواہی کی، کیونکہ شرک جھوٹی گواہی ہے اللہ پر یا جھوٹ ہے، جیسے ایک جھوٹ ہوتا ہے بندوں پر ویسے ہی شرک ایک جھوٹ ہے اللہ پر۔ پھر جس نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بولنا وار کھا یا جھوٹی گواہی دی وہ شرک کرنے میں بھی باغ نہ کرے گا، اور اکثر ایسا معلوم ہوا ہے کہ جھوٹی گواہی وہی لوگ دیتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی عظمت متعلق نہیں ہوتی، تب تو اس کا نام لے کر معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی قسم کھاتے ہیں، 2 پیسے کے متاع میں ایمان کھوتے ہیں۔ پس ایسے شخص شرک کرنے میں یا شرک کی بات کرنے میں کب رکیں گے اگر ان کو ایک ذرا سی بھی متاع دی جاوے؟ بے شک۔ اچھا جی، اگلی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں 7 گناہوں سے جو ایمان کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ صحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور جادو، اور اس جان کو مارنا جس کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے لیکن حق پر مارنا درست ہے، اور بیاج کھانا، اور یتیم کا مال کھا جانا، اور لڑائی کے دن کافروں کے سامنے سے بھاگنا، اور خاوند والی ایماندار پاک دامن عورتوں کو جو بدکاری سے واقف نہیں عیب لگانا۔ اچھا جی، پہلا ہے شرک، دوسرا ہے جادو، تیسرا ہے بے قصور کو جان سے مارنا، چوتھا ہے سود، پانچواں ہے یتیم کا مال کھانا، چھٹا ہے جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ جانا، ساتواں ہے پاک دامن عورت کے دامن پر تہمت لگانا یا اس کے دامن کو داغدار کرنا۔ اچھا جی، اس کا فائدہ ہے نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ دلیل ہے اس ہمارے مذہب کی جو صحیح اور مشہور ہے کہ جادو حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، یعنی جادو کا کرنا اور چلانا اور سیکھنا اور سکھانا سب حرام ہے، اور ہمارے بعض علماء نے کہا جادو کا سیکھنا حرام نہیں بلکہ جائز ہے تاکہ جادو کی شناخت ہو، اور جادو کو توڑنے کے لیے اور جادوگروں کو اولیاء اللہ سے تمیز دینے کے لیے، اور ان کے نزدیک حدیث محمول ہے جادو کے چلانے پر، یعنی ان پر تہمت کرنا زنا کی۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس روایت سے 7 گناہ مذکور ہیں، اور ایک روایت میں 3 اور ایک روایت میں 4، اس لیے کہ یہ بڑے سخت گناہ ہیں اور اکثر واقعہ ہوتے ہیں، خاص کر جاہلیت کے زمانے میں یہ گناہ واقع ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد کی حدیث میں ایک اور گناہ مذکور ہے، اپنے ماں باپ کو گالی دینا، اور حدیث میں چغل خوری اور پیشاب سے پاکی نہ کرنا مذکور ہے، اور مسلم کے سوا اور کتابوں میں جھوٹی قسم کھانا اور بیت اللہ کی حرمت توڑنا بھی آیا ہے، اور علماء نے کہا کہ کبیرہ گناہ ان میں مختصر نہیں بلکہ اور گناہ کبیرہ ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے ان سے کسی نے پوچھا کبیرہ گناہ 7 ہیں؟ انہوں نے کہا 7 سے 70 تک بلکہ 700 تک، اور اوپر تفصیل کبیرہ کی گزر چکی ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہاں پر تفصیل کبیرہ کی آئی ہے تو وہ وہیں پر ہی گزر چکی ہے۔ اچھا جی، اگلی روایت ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے گالی دینا اپنے ماں باپ کو۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی گالی دیتا ہے اپنے ماں باپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دیتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے دوسرے کے ماں باپ کو، پھر وہ گالی دیتا ہے اس کے باپ کو، اور یہ گالی دیتا ہے اس کی ماں کو، وہ گالی دیتا ہے اس کی ماں کو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر نبی نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے والا یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے، اپنے ماں باپ کو گالی دینا۔ اور اپنے ماں باپ کو ہم کیسے گالی دیتے ہیں؟ اگر ہم کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں تو ہم اس کے نہیں اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ نبی کی حدیث پڑھ کے میں نے آپ کو سنائی ہے۔
اب آپ کا کام ہے آگے اس حدیث کو پھیلائیں تاکہ جو بھی لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہوں وہ ان سے بچیں اور ان سے دور رہیں۔ فائدہ: تو جس نے پہلے گالی دی وہی سبب ہوا اپنے ماں باپ کو گالی کھلانے کا، تو گویا اس نے خود گالی دی اپنے ماں باپ کو۔ انسان کی حرمت اور عظمت خود اس کے ہاتھ میں ہے، کسی کو گالی دینا پھر آپ کھانا کتنی بڑی حماقت ہے۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص سبب ہو کسی کام کا تو وہ کام اس کی طرف منسوب ہو سکتا ہے، اور بد کام کا جو ذریعہ ہو وہ بھی بد ہے۔ تو شرح انگور کا بیچنا اس شخص کے ہاتھ جو اس کی شراب بناتا ہے، یا ہتھیار بیچنا اس شخص کے ہاتھ جو ڈاکہ مارتا ہے، ناجائز ہے بے شک۔ اچھا جی، یہ ٹاپک مکمل ہو گیا۔ اگلا جو ٹاپک ہے نا اس کا نام ہے باب کبیر، یعنی غرور اور خود پسندی کی حرمت اور اس کا بیان۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم وہ پڑھیں گے، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور کمنٹس کر کے آپ بتائیں کہ وہ جو فائدہ ہے آپ لوگ اس پہ ویڈیو چاہتے ہیں یا نہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔